محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ ہمارے چینل راہ حق 187 کو دیکھنے والے سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایسا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے، بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے، جو کہ ہم نے خود تجربہ کیا ہے۔ الحمدللہ جو بھی ہم وظیفہ شیئر کرتے ہیں، پہلے اس کی چھان بین کرتے ہیں، اس پر تجربہ کرتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، پھر آگے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور ہمارا قرضہ واپس نہیں ہو رہا، جن لوگوں نے قرضہ لینا ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، اگر قرضہ دینے والا وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، بار بار چکر لگوا رہا ہے، وہ کہہ رہا آج نہیں کل، آج نہیں کل، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے پاک کے کرنے کے بعد آپ کے چکر ختم ہو جائیں گے، بار بار جانا، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے بات تو ناظرین یہ ہے کہ قرضہ جو ہے بھائی کسی صورت پہ معاف نہیں ہے۔ شاید یہ سمجھے میں یہاں سے جان چھڑا کر چلا جاؤں گا، ارے قرضہ جو ہے یہ تیرے مرنے کے بعد بھی تمہیں معاف نہیں ہے۔ جس سے قرضہ لینا ہے، قرضہ دینے والوں سن لو، قرضہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی قرض دار کا قرضہ واپس لوٹائے گا، حتیٰ کہ اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے قیامت والے دن، تیریاں نیکیاں جو ہیں تیرے جس کو تو نے قرضہ دینا ہے اس کو دی جائیں گی، اور اس کے گناہ تیرے سر کے اوپر رکھے جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ حاضر ہوا جس نے چند درہم یا دینار قرضہ دینا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ میں محمد مصطفیٰ نہیں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کیا وجہ؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس نے قرضہ دینا ہے۔ تو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا فدا قومی و ابی، یا رسول اللہ میرے بھائی باپ قربان ہوں، حضور اس کے قرضے کا ضامن میں بنتا ہوں، میں اس کا قرضہ لوٹاؤں گا، میں اس کا قرضہ دیتا ہوں۔ تب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ تو معلوم ہوا کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتی، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ کیا جائے تو اس کا 10 گنا ثواب ہے، اگر کسی کا قرض واپس لوٹا دیا جائے تو اس کا 18 گنا ثواب ہے۔ جی، قرضہ بھی واپس کریں، ثواب بھی لیں۔ جی، قرضہ نہ دینے والوں، کیا آپ کو فکر نہیں مرنے کا، قیامت کے دن کا؟ کیا آپ کو آخرت کے حساب کا، حشر کے میدان کا فکر نہیں؟ اس لیے خدا را آپ ارادہ کریں قرضہ واپس دینے کا، جو ہی ارادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ پاک کوئی ایسا اسباب بنائے گا انشاءاللہ العزیز قرضہ اتر جائے گا۔ قرضہ دینے کا ارادہ تو کریں نا، انشاءاللہ میرا رب مہربانیاں فرما دے گا۔ ناظرین، وظیفہ یہ ہے، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارا قرضہ واپس نہیں اٹھا رہا، یا کسی سے تنخواہ لینی ہو، جو اگر کسی کے پاس کوئی جاب کرتا ہو، کام کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، اگر وظیفہ یہ ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جو آپ کو درود پاک آتا ہو
وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اول آخر، اس وظیفے کے اول بھی اور اس وظیفے کے آخر بھی، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ 1100 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے۔ پھر آخر پہ اینڈ پہ جو ہے نا آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے جس سے قرضہ لینا ہے اس کا تصور کریں دل میں، اس کی تصویر تو دیکھی ہوگی، اس کی شکل تو دیکھی ہوگی، اس کا آپ نے تصور کرنا ہے، اس کے چہرے کا، اور یہ جو آپ نے سبق پڑھنا ہے اس کے اوپر اس کا تصور کرتے ہوئے اس پر پھونک لگا دینی ہے، پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد وہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا، جی وہ خود چل کر آئے گا، آ کر جی ناظرین، آپ اگر پریشان ہیں تو یہ ضرور سبق کریں، یہ وظیفہ کریں، عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا قرضہ واپس لوٹ آئے گا۔ ناظرین، اگر ہماری محنت، کوشش، کاوش آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل راہ حق 187 کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، کومنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کومنٹ کرتے ہیں ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، آپ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچے اور لوگوں کا بھلا ہو۔ بھلا سمجھ کر، آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، کومنٹ اور لائک بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، آپ کومنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے اس کا حل آپ کو بتائیں گے، آپ کو وظیفہ بتائیں گے، آپ کو سبق بتائیں گے۔ آپ کو کاروباری پریشانی ہے، آپ کو رشتہ داروں کی وجہ سے پریشانی ہے، آپ کو کوئی بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی ہے، آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو آپ کومنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ایسا زبردست وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ دنوں میں آپ کے حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔